أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا بجز ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لا چکے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب چند دنوں میں عذاب آنے والا ہے، اور یہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے اس کے بعد اب ان دنوں تک کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا. بس وہ جتنے لا چکے 78 کے قریب لوگ، اور ان میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل نہیں تھا. تو یہ باقی جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بجز ان کے جو آلریڈی لا چکے. تو آپ نے جو ان کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے غم میں مبتلا نہیں ہونا. یہ نہ ہو کہ پیغمبر کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ پسیج نہ جائے کہ اب تیرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فلاں فلاں شخص کو بھی کوئی ہدایت کا معاملہ ہو جائے. تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب ہدایت، وہ جو زبردستی والی ہدایت ہے نا پیغمبر کی دعا سے بھی، وہ بھی کسی کو نفع اب نہیں دے گی. اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ آ چکا ہے. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تو آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی انسٹرکشنز کے مطابق ایک کشتی تعمیر کریں. ہماری وحی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے. یعنی نوح علیہ السلام کو یہ مکمل طور پر گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ اس کشتی کی لینتھ کتنی ہوگی، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، اور اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا موزانہ طور پر. پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. بہرحال خیر یہ موزانہ ہی تھا ایک معاملہ. تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنے فٹ کی اس کی لینتھ ہوگی، اتنی ہائٹ ہوگی، اتنی چوڑائی ہوگی. یہ مکمل طور پر نوح علیہ السلام کو بتایا گیا. اور آپ نے ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل پسیج جائے اور آپ کہیں کہ یا اللہ یہ 2 بندے اور چھوڑ دے. مجھ سے بات بھی نہیں کرنی اس ٹاپک کے اوپر. اب ان کے لیے کوئی ہدایت والا معاملہ نہیں ہے، بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی. جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار ان پر سے گزرتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں. اب ایسی جگہ پہ انسان کشتی بنا رہا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں سے پانی نیچے تو جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب کو ہمالیہ کی پہاڑیوں کے اوپر کوئی بندہ کہ جی میں کشتی بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ پانی آنے والا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا لگتا ہے اب ذہنی توازن بگڑ گیا ہے. کوئی ہم میدانی علاقے میں تو نہیں ہے، پانی تو بہ کے نیچے جانا ہے. ہم پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں، پانی یہاں پہ تو جمع ہو کر کوئی ایسا سین نہیں بنائے گا. تو جب کبھی بھی وہ گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں اور پھر اتنی بڑی کشتی، تو وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے. تو جب وہ مذاق کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آج جو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہو، تو ایک دن آئے گا اسی طریقے سے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. وہ دن اہل ایمان کا دن ہوگا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
अनकरीब तुम जान लोगे कि किसे पहुंचता है जलीलो ख्वार कर देने वाला अजाब, और किसके लिए हलाल हो जाता है, कौन पूरा उतरता है उस हमेशा कायम रहने वाले अजाब के लिए। यानी कौन सा अजाब? आखिरत का। दुनिया में तो होता है मर गए, जान छूट गई, लेकिन जान नहीं छूटी, जान पकड़ी गई। आखिरत में तो नूर इस्लाम के जरिए कहा जा रहा है कि आप इन्हें ये बता दें कि अनकरीब ये दुनिया का अजाब तो आने वाला है, तुम गर्क कर दिए जाओगे, और जो हमेशा बाकी रहने वाला अजाब है वो अभी तुम पर बाकी है, जो हलाल हो जाएगा तुम्हारे लिए। حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ बस वो किश्ती बनाते रहे, वो किश्ती कोई एक दो दिन में नहीं बनी, महीनों में बनी है। और फिर नूह इस्लाम को यह बताया गया था कि उस अजाब के आने की निशानी होगी कि एक तंदूर में से पानी का चश्मा उबलेगा, यहां तक कि जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा और वो तंदूर, उर्दू में हम तंदूर कहते हैं, अरबी में लफ्ज तन्नूर, उबल पड़ा। जब ये तंदूर उबलना शुरू हुआ ना, तो ये इशारा था कि भाई अब सीट बेल्ट बांध लें, मामलात करीब आ चुके हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी एक्टिविटी परफॉर्म की। वो क्या थी? हमने उनसे फरमाया नूह अलैहिस्सलाम से कि हर जानदार का एक एक जोड़ा इसमें सवार कर ले। और वो जो फिल्म है उसमें उन्होंने दिखाया है, हाथी आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, और इतने ज्यादा जानवर, पता नहीं वो किस जबरदस्त अंदाज में उन्होंने फिल्माया। वो अपनी अपनी जगहों पे जाके बड़े ओबीडियंट बच्चों की तरह बैठ रहे हैं अपने अपने खानों में, जो जो उन्होंने उनके लिए बनाए थे। ज़ाहिर है मुर्जाना तौर पर हो रहा था ना। तो हर जिन्स में से नर और मादा इसमें सवार कर लें और अपने घर वालों को भी सवार कर लें, सवाए उनके कि जिनके लिए पहले हमारा ये कॉल बयान हो चुका है कि उन्हें हिदायत नहीं मिलनी। उनमें से एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी और एक उनका बेटा था। बेटे का जिक्र यहां पे आया, बीवी का जिक्र सूरह तहरीम में जाके आएगा। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम ये दोनों पैगंबरों की बीवियां काफिरा थी, और जो ईमान वाले हैं उनको भी आपने साथ सवार करना है, अपने अहलुल बैत को, सवाए उनके कि जिन पर अल्लाह का हुक्म अजाब तय हो चुका है, और अपने साथियों को जो अहले ईमान थे, वही 80 से कम लोग थे जो इसराइली रवायतों में मिलता है, और कुरान की आयत उसको सपोर्ट भी करती है। और नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे मगर बहुत ही थोड़े लोग, बहुत कलील लोग। وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اہل ایمان کو سوار کیا، اپنے گھر والوں کو، سوائے بیوی اور بیٹے کے۔ ان کو بھی ویسے آفر دی تھی، وہ خود ہی سوار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہاں پہ پانی کہاں آ سکتا ہے؟ ہم کون سے میدانی علاقے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آ جائے گا کوئی سیلاب وغیرہ؟ یہ تو میدانی علاقوں کے مسئلے ہیں نا۔ پہاڑی علاقوں میں تو آج تک آپ نے سنا ہے کہ مری میں سیلاب آ گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ پانی جمع ہو جائے، کوئی سڑک کے اوپر سے بہہ جائے، باقی تو اونچی جگہ پہ تو سیلاب نہیں آتا اس لیول کا کہ کوئی ڈوب جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہ دعا جو ہے نا بڑی زبردست ہے۔ یہ صرف کشتی میں بیٹھنے کی دعا نہیں ہے، کسی بھی سواری میں آپ نے بیٹھنا ہو، ٹرین میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، یہی دعا مانگیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لینڈ کرنا ہے۔ ظاہر وہ کشتی بھی تو لینڈ کرتی ہے نا، جہاز جو ہے ہوا میں اڑ کے زمین پہ لینڈ کرتا ہے، اور کشتی بھی پانی میں چل کے کنارے پہ جا کے لینڈ کرتی ہے۔ تو چلنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ہے،
لینڈ کرنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے. ایک یہ دعا ہے اور دوسری سورہ الزخرف میں آئے گی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے کہ ہم نے یہ جو مویشی دیے ہیں, یہ سواریاں دی ہیں, اس لیے کہ جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو ان الفاظ کے ساتھ, سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ہستی, اسی کے لیے تسبیح ہے جس نے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے. اونٹ جتنا طاقتور ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت کے لیے مسخر نہ کیا ہو, وہ تو قریب نہ لگنے دے کسی کو. ایک نکیل کے ذریعے ایک بچہ بھی اسے لے کے چلتا ہے, اس کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں, 1 مہینے تک وہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. کیا زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں, اور باقی سواریاں بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. تو وہ کشتی چلنا شروع ہوگی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کے برابر تھی, بڑی بڑی موجیں, یعنی بہت بڑے ظاہر پہاڑ کے برابر ہیں تو تبھی پہاڑ بھی ڈوبے ہیں اس طوفان کے اندر, بڑی بڑی موجیں تھیں. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, وہ اس وقت ان سے الگ تھا, اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ بیٹا سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور دیکھ کافروں میں شامل نہ ہو. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تو وہ کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے, میں پہاڑ پہ چڑھ کر پناہ لے لوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اب نوح علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ طوفان کوئی اور ہے, یہ وہ والا طوفان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے اس حکم عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے. بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑی موج آئی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان, اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. یہ وہ جیسے ایک ڈراپ سین, فلمی سین ہے نا, باپ بیٹا باتیں کر رہے ہیں اور وہ قائل کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچانک ایک بڑی موج آئی, وہ پڑا ہوا بیٹا. اور بیٹا کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. ایمان نہیں لایا, اعمال درست نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں دیا. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی اندر نگل لے, اور اے آسمان تو بھی تھم جا. دیکھیں ایک زمین سے پانی نکل رہا ہے, آسمان سے پانی برس رہا ہے, تو پانی پانی ہو گیا ہر طرف, اور اتر گیا پانی, اور اللہ کا حکم نافذ ہو گیا جو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ غرق کر دیے جائیں گے. اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری. اچھا, اب یہ جودی پہاڑ جو اس وقت دنیا میں مشہور ہے, لوگ وہاں جاتے بھی ہیں, زیادہ تر تو یہودی جاتے ہیں اور وہاں سے وہ لکڑی کے کوئی ٹکڑے اٹھا کے لے آتے ہیں, وہی جو یہاں پہ درباروں والا معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی کشتی کی باقیات ہے, مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر, میدان میں. حالانکہ کوئی وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کشتی اس وقت کہاں پہ ہے. بہرحال وہ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری, ظاہر کسی پہاڑ پہ ہی ٹھہرنی تھی. وہ پانی جب اترا ہے تو سب سے پہلے پہاڑ ہی باہر نکلتے ہیں نا, تو کسی اونچی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا,
اور کہا گیا ہلاکت اور بربادی ہو ظالم قوم کے لیے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا کی اور انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں شامل تھا اور تو نے مجھ سے سچا وعدہ بھی کیا تھا، اور سب حاکموں سے بڑھ کر تو حاکم ہے، تیرا حکم نافذ ہے. اب اگر آپ نے پچھلی آیات پڑھی ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی جھول نہیں تھی. اللہ نے کہا تھا اپنے گھر والوں میں سے ان کو سوار کرنا ہے جو اہل ایمان ہے، اور جانوروں کے جوڑے، اور جو باقی اہل ایمان ہے ان کو، اور جو تمہارے گھر والوں میں سے ایمان نہیں لائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب اب طے ہو چکا ہے، اور ان کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا کوئی کرینہ بنتا تھا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کرتے کہ میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بچا لیا جائے گا میرے گھر والوں کو؟ تو اللہ نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا. وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر والے جو ایمان لائیں گے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. اس پوری گفتگو میں کہیں ایسی کمزوری نعوذ باللہ موجود نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے. تو یہ ان سے کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ بشری تقاضا تھا. انسان بہرحال انسان ہی ہے، بسیج جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی جذبات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، انسان جذبات سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ جو وہی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں نا آپ کو اس سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے. اور اگر ایسا ہوتا ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. آپ مجھے بتائیں قرآن میں جو انبیاء کرام کا سٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اس پوری گفتگو کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جی باب معصوم ہوتے ہیں تو افراد ہی ہے نا. اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے تو باب تشائی کوئی نہیں. اب یہ انہوں نے جو کچھ کیا نوح علیہ السلام نے اس شفقت کی وجہ سے کیا. اب وہ ہر چیز اوور لک ہوگی، انسان بھول جاتا ہے نا. یار یوسف علیہ السلام نے جس کو آزاد ہونے کی بشارت دی تھی، اگر کوئی چیز نہیں بھولنی چاہیے تھی نا تو یہ تھی کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ واضح موت زندگی میں بدلنے والی ہے، اور وہ باہر جا کے بھول گیا. 9 سال تک بھولا رہا. جب بادشاہ کو خواب آیا اس نے کہا اوہ ایک بندہ میں جانتا ہوں. یار 9 سال تو بندہ یاد ہی نہیں آیا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے شیطان نے بھلا دیا. ہو جاتا ہے اس طرح، ہمارے فرحان بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے. پوری رات بیٹھ کے کلپ تیار کیتا ہے، جا کے انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے. صبح کے 11 بج گئے، فجر پڑھ کے میں سو کے بھی اٹھ چکا ہوں. فرحان صاحب کلپ کی تھے مجھے یاد ہی نہیں. میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے 9 سال تک وہ بھول آ رہے ہیں تو چلو 9 گھنٹے تم بھول سکتے ہو. یہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا، بندے نے کی ہے. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ نے کہا کہ اے نوح، وہ تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے تو کرتوت ہی برے لوگوں والے تھے. تو میرا وعدہ تو تھا تیرے اہل میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں. تو دیکھ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. بے شک میں تجھے یہ واضح و نصیحت کرتا ہوں اے نوح کہ تو
اب وہ ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے، میں یہاں پہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کرتا، وہ کہتے تھے اے نوح تو جذباتی نہ ہو، حالانکہ یہ جذباتی والا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں، اے نوح تم جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤ یہ بات کر کے. باقی کلیئر کٹ ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اور جو سب سے خطرناک بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کا سوال مجھ سے نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ علم تو ہے ان کے پاس، علم تو تھا نا کہ اہل ایمان میں سے وہ بچائے جائیں گے، آپ کے اہل میں سے جو ایمان لے آئیں گے، دوسرے غرق ہو جائیں گے. تو اس کا علم کیا نوح علیہ السلام کو نہیں تھا؟ ہم سن چکے، پہلے وہی ہو چکی تھی. یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے کہ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے؟ مسئلہ تقدیر. یہ ہے تقدیر. تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے، یہ اللہ کی ڈیسٹنی میں مقرر تھا کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. انہوں نے فوراً کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. یہ انہوں نے اپنے باپ والی دعا ریپیٹ کی، حضرت آدم علیہ السلام والی. ہاں. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ہم نے ارشاد فرمایا نوح سے کہ اے نوح اترو اس کشتی سے سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، اور ان تمام قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں. ظاہر ہے وہ پوری امتیں سوار تھی، وہ خالی ہاتھی اور ہتھنی نہیں، ان کی پوری اسپیشی تھی، اور شیر اور شیرنی، اور سب سے بڑھ کر جو انسان تھے جن سے اگلے قبائل چلنے تھے. نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے. اور وہ قومیں جنہیں ہم متا دیں گے دنیا میں برتنے کا، اور پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب آ جائے گا. اچھا جنتیوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوا. اللہ نے کہا کہ یہ امتیں سوار کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جنتیوں کا ذکر تو امپلائڈ ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں جی شروع سے لے کے اینڈ تک رحمت ہی رحمت ہے، جی یہ خام خائی ڈراندے رہتے ہیں. دیکھو جتنے رحمت کی ضرورت سی، جدھر آیت نازل ہوتی کہ یہ ہم نے امتیں سوار کی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اہل ایمان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور جو انکاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. صرف جہنمیوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جہنمیوں کے آباء و اجداد سوار ہو رہے ہیں اس وقت، اور جنتیوں کے بھی آباء و اجداد ہیں. ظاہر وہ تو مومن تھے نا، ان کی اولادوں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. جب کبھی اہل ایمان کو بچایا گیا تو تھوڑے عرصے کے بعد انہی میں ہی دو گروہ بن جاتے ہیں. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ ہے غیب کی خبریں جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. نہ آپ اس سے متعلق جانتے تھے اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے. تو آپ صبر کریں، بے شک آخرت تو اہل ایمان کے لیے. یہ اب وہ بیلنس ہو گیا. وہ تو عذاب کا ذکر آیا تھا، اب یہاں پہ آیا کہ سارے نہیں جہنم میں جائیں گے، جو اہل ایمان ہیں پرہیزگار ان کے لیے آخرت کے انعام ہیں.